میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی اور وضاحت فرمائیں جی نوازش کہ جس طرح سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا کو نفس فرمایا، کیا کسی دوسرے صحابی کو اپنا کوئی عضو قرار دیا؟ جی اب میں وہی کہہ رہا تھا کہ اگر ہم اس بنیاد پر کہ حضور نے ان کو اپنا نفس قرار دے دیا، اس اعتبار سے اگر ہم یہ کہیں کہ وہ نبیوں سے افضل ہو گئے، تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں صلح حدیبیہ کے موقع پر جس کا تذکرہ قرآن مجید میں سورہ فتح میں موجود ہے، چند آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورہ فتح آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 18، یہ دونوں آیتیں میں تھوڑی پیش کرتا ہوں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ اے محبوب جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں وہ در حقیقت اللہ ہی کی بیعت کر رہے ہیں۔ ایک دوسری آیت میں ہے، آیت نمبر 18 میں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ تو یہاں پر یہ بیعت جو ہوئی تھی تو اس موقع پر بیعت میں بڑی خوبصورت بات پیش آئی، وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر حضور نے مکہ شریف میں بھیجا تھا کہ وہ اثر و رسوخ والے ہیں اور ان کی بات کو وہ لوگ مان لیں گے، لیکن ان لوگوں نے جو ہے بات نہیں مانی اور افواہ یہ اڑ گئی کہ عثمان غنی شہید ہو گئے۔ تو حضور پاک نے بیعت لی، اور اس موقع پر جب بیعت لی ہے تو اس کا تذکرہ قرآن شریف میں اللہ کہتا ہے کہ اے محبوب وہ تم سے نہیں ہم سے بیعت کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی تو خوبصورت انداز ہے ایک تعبیر کا۔ اب معاذ اللہ انہی کی طرح کوئی بے وقوف گدھا انسان اگر وہ مطلب یہ کہنے لگے کہ بھئی اللہ تو کہہ رہا مجھ سے بیعت کریں تو معاذ اللہ حضور تو اللہ ہو گئے معاذ اللہ رب العالمین، تو یہ تعبیریں ہوتی ہیں۔ 9ویں پارے میں ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، محبوب جو آپ جو مطلب ان کی طرف ڈال رہے تھے گرد و غبار، جو جنگ اس کا موقع تھا ہجرت کا، وہ آپ نہیں ہم ڈال رہے تھے۔ اب اس آیت سے انہی کی طرح اگر کوئی کہ بھی اللہ کہہ رہا ہم ڈال رہے تھے تو وہ تو حضور تھے، تو مطلب حضور معاذ اللہ کیا مطلب نکلے گا اس کا؟ جب آپ عربی نہیں پڑھو گے، نہ فصاحت سے آپ کو کوئی تعلق ہے نہ بلاغت سے آپ کو کوئی تعلق ہے، تو یہی دھوکے کھاؤ گے۔ اس لیے تو اسپیشلسٹ ہونا ضروری ہے۔ اب ایک آدمی موٹر سائیکل چلانا نہیں جانتے ہو، آپ پہلی دفعہ اس سے کہو کہ صاحب کوہ نور تیراہے سے سنبل تک چلے جاؤ، میرے خیال سے ITO آفس پار کر دے ہو تو صحیح بات ہے، اور اگر بس میں بٹھا دو سارے یاتریوں کو لے ڈوبے گا۔ تو یہی وہ لوگ ہیں، وہ ناسبیت کی شکل میں ہوں، غالی رافضیت کی شکل میں ہوں، وہ کسی بھی شکل میں ہو، جو جانکاری نہ ہونے کے باوجود گفتگو کرتے ہیں، اور جاہل عوام جو ہیں وہ چونکہ کم خواندہ ہیں، وہ انہیں سزا اس بات کی ملتی ہے کہ تم نے پڑھا نہیں، اور دوسری بات تم اہل حق کے راستے پہ نہیں چل رہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس کو چھوڑ دیا تم نے، یہ نتیجہ نکلتا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب یہ خبر ہوئی تو حضور پاک نے بیعت لی، ٹھیک ہے۔ بیعت کے موقع پر حضور پاک کے ایک مبارک ہاتھ پر صحابہ کرام نے اپنے ہاتھ رکھے، بیعت لی کہ حضور ہر طریقے سے ہم آپ کے ساتھ ہیں، کسی بھی موقع پر ہم شریعت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہمارے جان مال آپ پر قربان، سب کچھ قربان۔ تو اس موقع پر حضور پاک نے اپنا ایک مبارک ہاتھ رکھا اور کہا ھذا ید عثمان، ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ حضور نے اپنے مبارک ہاتھ کو، حضور کا ہاتھ ہے یہ، حضور اپنے مبارک ہاتھ کو کہہ رہے ہیں یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو ان کی منطق کے اعتبار سے اب نتیجہ یہاں تک پہنچا ہے کہ حضرت عثمان غنی بھی ان کے حساب سے انبیاء کرام سے افضل ہو گئے، چونکہ حضور کے ہاتھ سے افضل کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ بھئی حضور کے نفس سے، یہی تو کہتے ہیں نا یہ لوگ۔ تو یہی دیکھو، گمراہیت کی جتنی بھی دلیلیں ملیں گی نا، ان کا کوئی سر پیر نہیں ہوگا، یعنی وہ دلیلیں کہاں سے کہاں تک لے جائیں گی ان کو۔ تبھی تو میں ان سے کہتا ہوں کہ سامنے آ کے بات کرو۔ اب سامنے آ کے بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے، بتاؤ میں کھینچ کے لاؤں، کیا کروں ان کو؟ اور میں ان کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، میں ان سے صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ تم جو دلائل دیتے ہو، تمہارے دلائل اور ناسبیوں کے دلائل کا اصول ایک ہی ہے، سب شاذ، منکر، مرجو اور صاحب موضوع، انتہائی ضعیف، یہ دلائل ہیں تمہارے۔ اہل سنت کے دلائل، سواد اعظم کے دلائل وہ ہیں جو راجح ہیں، وہ ہیں جو صحیح ہیں، سند کے اعتبار سے بھی، متن کے اعتبار سے بھی، درایتن بھی، ہر اعتبار سے۔ تو لہٰذا تم جتنے بھی گمراہ فرقے ہوئے ہیں کٹ کر کے اہل سنت سے، ان کا حال بالکل ایک جیسا ہے۔
ناسبیوں کی دلیلیں سن لو تم، یہ یزید کے بچاؤ میں جب وہ کرتے ہیں، وہ بھی اس وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ اصول کیا ہے اہل سنت کا، وہ بچاؤ میں بالکل وہی دلیلیں لائیں گے جو یہ لے کر کے آتے ہیں، تو اس لیے ایک دوسرے کو غذا فراہم کرتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا معاملہ تو الحمدللہ مضبوط ہے۔ اب جیسے میں نے یہیں پہ پکڑ لیا نا اس کو، اب میں اس سے یہ تو پوچھوں گا کہ جب نفس رسول ہونے کی وجہ سے انبیاء کرام سے مولا علی شیر خدا افضل ہیں، تو ید رسول ہونے کی وجہ سے عثمان غنی کیوں افضل نہیں ہوں گے؟ جی جی تو اس کا کیا جواب دے گا وہ؟ ٹائیں ٹائیں فش ہو جائے گا معاملہ۔ اچھا اور میں بتاؤں آپ کو، علامہ صاحب میں یہاں ایک خوبصورت بات میں بھول جاؤں گا سرتاج بھائی انشاءاللہ، یہاں ایک بات یہ ہے کہ عثمان غنی کو جب وہاں روکا ہوا تھا تو ان لوگوں نے کہا کہ عثمان تم آ گئے ہو، ایسا کرو وہ طواف نہیں کریں گے، ان کا چھوڑو، آپ طواف کر لو۔ یعنی بلیک میلنگ جسے کہتے ہیں کہ جب آپ آ ہی گئے ہو تو بات چیت ہوتی رہے گی بعد میں، لیکن طواف تم کر لو۔ مگر وہر عشق عثمان غنی، سبحان اللہ، یہ مولا علی شیر خدا کے ہم زلف ہیں، اللہ اکبر۔ عثمان غنی نے کہا طواف اپنے حضور کو چھوڑ کے کر لوں میں؟ اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اتنے دنوں کے بعد خانہ کعبہ تو عثمان غنی نے بھی دیکھا تھا، مگر خدا کی قسم حضور کے بغیر طواف نہیں کیا۔ یعنی اے کعبہ تجھے بھی مانتا ہوں تو حضور کی وجہ سے مانتا ہوں، یہ ان کو جواب ہے جو بغیر وسیلے کے چلے پھر رہے ہیں۔ ہاں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ معاملہ یہ ہے، محبت کا معاملہ۔ تو عثمان غنی نے طواف نہیں کیا، تو یہ میں نے یہ مثال دی۔ اچھا اب آؤ نفس کے اعتبار سے بھی دلیل لے لو۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں جو ہیں ان میں سے پہلی آیت اور آیت نمبر 128، اللہ فرماتا لقد جاءکم رسول من انفسکم، من انفسکم، تمہیں میں سے، تمہارے نفسوں میں سے۔ آؤ پھر یہاں سیٹ کرو مانا یہ، تو پتہ یہ چلے گا کہ سب کے سب تو کہ انبیاء کرام سب افضل ہو گئے معاذ اللہ۔ یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اور قاضی ایاز نے اس عقیدے کو، علامہ قاضی ایاز عاشق رسول، عاشق اہل بیت، عاشق صحابہ، شفا شریف، میں آج کے کسی عالم کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں، یہ وہ عالم ہیں اور وہ مسلم الثبوت بزرگ ہیں کہ جن کی عظمت کا لوہا تمام ہی علمی حلقوں میں تسلیم کیا جاتا ہے، اور آسمان علم کے بدر منیر ہیں آپ۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ عقیدہ کفر ہے۔ بدائیوں شریف، علامہ فضل رسول بدائیوں نے المعتقد المنتقد میں لکھا کہ یہ عقیدہ کفر ہے۔ تو یہ عقیدے، یہ تو غالیوں کے عقیدے ہیں، یہ محض شیعہ زیدیوں کے عقیدے نہیں ہیں، یہ محض تفضیلیوں کے عقیدے نہیں ہیں۔ اس لیے تفضیلیت پر بھی ہمارے علماء نے رد کیا، کیوں؟ اس لیے کہ تفضیلیت دراصل باب الداخلہ ہوتا ہے رافضیت کا، یہیں سے شروعات ہوتی ہے، یہیں سے وہ پھر اس کے دماغ میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے کہ جب مولا علی شیر خدا سب سے افضل تھے تو پھر وہی پہلے ہونے چاہیے تھے۔ ایک صاحب نے مجھے کلپ بھیجی، وہ پتہ نہیں کس کی تھی، میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ تو ہم مانتے ہیں کہ سارے صحابہ کرام افضل ہیں، لیکن ہم ترتیب ترتیب خلافت کے اعتبار سے ترتیب فضیلت نہیں مانتے، چونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بعد میں، لہذا ایسا ہو سکتا ہے کہ مولا علی شیر خدا سب سے بعد میں خلیفہ راشد ہوئے، لہذا وہ سب سے افضل ہوں۔ تو ہم نے وہیں پہ پکڑ لیا ان کو۔ میں نے کہا سب سے بعد میں مولا علی شیر خدا خلیفہ راشد کہاں ہے؟ جی صحیح بات ہے۔ تو گھوم گئے، بولے کیا مطلب؟ میں نے کہا سب سے بعد میں خلیفہ راشد امام حسن مجتبیٰ ہیں، تو آپ کے لوجک کے اعتبار سے تو چپ ہو گئے وہ۔ تو یہی تو ہے نا، بات یہ ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا رجال کشی ان کی کتاب، یہ ہماری کتاب نہیں ہے، اور ان کی بھی وہ کوئی عام عالم کی کتاب نہیں ہے، بلکہ جید عالم تھے۔ رجال کشی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ منبر کوفہ پہ مولا علی شیر خدا کھڑے ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو میں نے دیکھ لیا کہ وہ مجھے فضیلت دیتا ہے شیخین پر، ابو بکر و عمر پر، تو اس پر مفتری کی حد جاری کروں گا۔ اور علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ یہ اس کی مختلف سندیں ہیں، لہٰذا اور اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ضعیف بات ہے، ضعیف نہیں، ثابت بات ہے۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں فضیلت دینے پہ وہ اتنے ناراض ہیں۔ میرے شیر خدا اسد اللہ الغالب، ان کی ذوالفقار برداشت کر لیں گے؟ مرحبا، محبت کا ڈھونگ رچ رہے ہیں، جب ان کے راستے پہ نہیں ہو تو حضرت عیسیٰ کے راستے پہ نہیں ہے تو کیا مان لیں گے ہم انہیں؟ ان کے راستے پہ رہنا پڑے گا آپ کو اگر ان سے محبت ہے، جیسے الحمدللہ ہم کو محبت ہے، ان کی آل سے محبت ہے، اور ان سے محبت ہے، ان کے طریقے سے محبت ہے۔ مخدوم پاک نے فرمایا سب سے بڑے پیر ابو بکر و عمر ہیں،
تو اس کا یہ مطلب تھوڑی اوروں کی توہین ہو گئی عثمان غنی مولا علی شیر خدا کی. بھائی مطلب یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا تینوں خلفاء کے بعد امت میں سب سے افضل ہیں، یہ مانتے ہیں ہم. انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق. اس پہ انشاءاللہ ہم مستقل، آپ مجھے کسی دن بلا لیں، میں کسی دن ادھر سے گزروں گا، جیسے آج گزرا تو میں آ جاؤں گا انشاءاللہ. ہم اس پر بھی مدلل اور جو ان کے دلائل ہیں اس کو ہم ثابت کریں گے کہ وہ شاذ ہیں. ہاں انشاءاللہ رکھیں گے، کسی دن آپ رکھ لیں انشاءاللہ. تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لوگ انبیاء سے افضل بتاتے ہیں، ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ حضرت مولا علی نے انبیاء سے افضل ہونا تو بہت آگے کی بات ہو گئی. آپ نے فرمایا کہ جو مجھے شیخین سے افضل بتائے گا، جو مجھے حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق سے افضل بتائے گا، اس کے 80 کوڑے ماروں گا، اس پر حد جاری کی جائے گی. اچھا اس میں سرتاج بھائی کو ہم سے ثبوت مانگتا تو مانگ سکتا ہے، لے سکتا ہے. ہم تو رجال کشید رکھ دیں گے اس کے سامنے. اچھا سند پہ بحث کر لیں گے، چل سند پہ بحث کر لیں. جی 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 میں سند بھی پڑھواؤں گا. جی جی میں تو سند بھی پڑھواؤں گا جب سامنے آئے گا، تو میں چھوڑوں گا نہیں ایسے. کوئی روایت میرے سامنے اگر کوئی پڑھے گا تو میں اس سے پہلے یہ کہوں گا کہ بھائی اس کی سند مجھے بتا، سند پڑھ، اور عربی میں پڑھواؤں گا. جی جی ہاں یہ سیدھی سیدھی بات ہے بھائی. جس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے، جس کتاب کی، ترجمے سے ہمیں بھائی ترجمہ تو ہم کریں گے تو آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ نے غلط کر دیا. ہمیں تو عربی میں سناؤ جو اصل ماخذ ہیں، ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ بخاری کا حوالہ دے کر دوسری کتاب لے، بھائی بخاری سے پڑھ، وہ سند پہ بحث کر، اٹھا کے لا تقریب، اٹھا کے لا تہذیب، اٹھا کے لا. اچھا چلو ان کی بھی اٹھا کے لے گا. میں تو چاہتا ہوں ڈیبیٹ ہو، بات ہو. اب بتاؤ ہم تو یہ آئے نا، یہ ہماری کتابیں دکھا کے صاحب ابے تم اپنی کتابیں تو دیکھو، ہم تمہیں دکھائیں گے. اور یہاں یہ بتاؤں جو اہل تشیع میں حضرات ہیں وہ مائکوں پر یہ سب کام نہیں کر رہے ہیں. ان میں جو غالی ہیں انہیں چھوڑ دیجئے، لیکن یہ جو کر رہے ہیں میں انہی سے مخاطب ہوں. چونکہ آپ اندرونی طور پہ کیا کرتے ہو آپ جانو، لیکن سوشل میڈیا پہ غلاظت نہیں پھیلا رہے ہو. تو آپ ہمیں اپنے عقیدے کی ترویج کا حق ہے، آپ کو اپنے عقیدے کی. لیکن یہ جو آپ نے نام لیے چند لوگ جو ہیں نا، یہ زیادہ بڑھ رہے ہیں، اس لیے ٹارگیٹ پہ میرے یہی ہیں. میں ان کے سامنے اصول کافی رکھوں گا، میرے پاس بھی نشان لگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ کوئی کسی دن رکھ لیں ایپیسوڈ. ان کے سامنے من لا یحضرہ الفقیہ رکھوں گا. من لا یحضرہ الفقیہ کو ان میں سے میں کسی کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، من لا یحضرہ الفقیہ پڑھ رہا تھا. اتنی بڑی غلطی. جیسے میں آپ سے کہوں یہاں آ کر کے مراد آباد چوراہے پہ کہوں کہ کوہ نور پہ آ جاؤ، تو آپ کو نا رامپور والا کوہ نور، ابھی مراد آباد میں ہو تو مراد والے کوہ نور تو ہوگا. اتنی بڑی غلطیاں کرتے ہیں. من لا یحضرہ الفقیہ کیسا ہو جائے گا بھائی؟ وہ لم تھوڑی ہے وہاں پر. تو ایسے کتاب الاستبصار رکھیں گے ان کے سامنے، کتاب الاحکام رکھیں گے، شیخ تبرسی کی کتابیں رکھیں گے، کلینی کی کتابیں رکھیں گے. آئے تو صحیح ہے حضرت، یہ لوگ اردو پڑھنے لائق نہیں ہیں، ٹھیک ہے. یہ سب کہاں پڑھ پائیں گے. میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری عوام سمجھ لیں، ان لوگوں کا چہرہ دیکھ لیں، یہ تو جاہل قسم کے لوگ ہیں. ارے جاہل بھی مت کو، جاہلوں کی توہین کیوں کر رہے ہو؟ جاہلوں کی بھی توہین مت ان کے سردار ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے احمد حسن، یہ حسن وارثی، یہ لوگ ہیں. یہ نہیں، حسن وارثی کی کلپ میں نے ابھی سنی. وہ انہوں نے اس کلپ میں یہ کہا کہ ہم مولا علی شیر خدا رضی اللہ، چونکہ انہی کا یہ ٹاپک چل رہا نا، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو انبیاء کرام سے افضل نہیں مانتے. انہوں نے یہ بات کہی. ان کی باقی غلطیاں اپنی جگہ. چلے اللہ کرے کہ یہ بھی بیان ان سے بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مفتی اجمل شاہ سلطان المناظرین فتاوی اجملیہ مارکۃ الآراء کتاب ہے، اس میں انہی کے جد عالم ایک مفتی صاحب آتے ہیں. ان کا ذکر نہیں کرنا، ان کا نام اس لیے نہیں لے رہے کہ بہرحال ان کے بارے میں مجھے یہ کچھ لوگوں نے گواہیاں دی ہیں کہ انہوں نے رجوع کر لیا تھا. رجوع کر لیا تو بات ہی ختم ہو گئی. تو ہم ان سے ڈاکٹر صاحب سے یہ، چونکہ وہ عمر میں اچھی خاصی عمر رسیدہ ہیں، اور ہمیں ان پہ خیال بھی آتا ہے جب وہ بولتے ہیں تو کبھی نس وس نہ پھٹ جائے ان کے یہاں کی. تو ہاں، تو عذرائے ہمدردی کہہ رہا ہوں، آپ مسکرائیں نہیں. تو میں نے جو ہے میں ان سے چاہتا ہوں کہ وہ فتاوی اجملیہ میں جو ایک جلد میں باضابطہ ان کے نسل میں، ان کے سلسلے میں تھے، ہاں ان کے اپنے تھے، تو اس کا رد لکھ دیں وہ تحریری طور پہ. مفتی کرام صاحب نے بھی اس دن وہاں پر یہی کہا تھا. ان کے جملے تھوڑے سخت ہو گئے تو میں نے بعد میں کہا بھی بھائی جملے سخت مت کرو زیادہ. تو ڈاکٹر صاحب سے ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو آ جائیں. اور مسائل پہ کیا بات کرنا ہے، جذبات کو بھڑکا کر کے ان ٹاپک پہ بات کرو. لیکن بہرحال یہ کلپ میرے پاس آئی تو میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ اس زمرے میں ان کو نہ لے کر کے اور چیزیں چھوڑ دی. تو قاری احمد حسن کا جو اس نے اس نہیں بولا، اس شخص نہیں بولا ہے. تو اس نے جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انبیاء سے افضل بتایا ہے. اب میں یہ چاہتا ہوں علامہ صاحب کہ اس پر جو ہے غیر نبی انبیاء سے افضل ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہے برابر بھی اس نہیں پر جو ہے قرآن برابر بھی نہیں ہو سکتا. برابر یا افضل نہ ہونے پر قرآن کی کچھ آیات آپ پیش کریں. بہت اچھا. جس سے جی میں آج ہی ہاں قرآن سے بھی ثبوت دے دیتے ہیں.
قرآن مجید میں تیسرے پارے کی جو پہلی آیت ہے، آیت نمبر ہے 253، اللہ ارشاد فرماتا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ وہ رسول ہیں جن میں ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی، ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام فرمایا اور بعض کو درجوں فضیلتیں دی۔ کلام فرمانے کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے موسیٰ کلیم اللہ مراد ہیں، اور بہت درجوں فضیلت میں ہمارے حضور مراد ہیں۔ تو اس آیت میں اہل علم کی بھی توجہ چاہتا ہوں، اور میں کم خواندہ حضرات سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں وہ ذرا توجہ سے سنیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ رسولوں کو آپس میں ایک دوسرے پر فضیلت دیتا ہے، تو یہاں جن کو فضیلت دیتا ہے وہ کون ہے؟ رسول ہیں، رسول ہیں بے شک۔ تو جب رسولوں کو فضیلت رسولوں پر ملتی ہے تو یہاں غیر رسول کا ذکر ہم کیسے کر دیں؟ کوئی مجھ سے اگر ابو بکر صدیق کے بارے میں بھی یہ عقیدہ کہے گا جو مولا علی شیر خدا کے بارے میں کہا ہے، تب بھی یہی حکم لگاؤں گا میں جو میں لگا چکا ہوں کہ یہ سنگین عقیدہ ہے، یہ کے بارے میں نہیں، چونکہ محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ محبت میں آپ غلو کرنے لگیں۔ اسلام اعتدال کا نام ہے، صراط مستقیم کی دعا کرتے ہیں ہم، درمیانہ راستہ، افراط و تفریط نہیں ہے اسلام میں۔ تو یہاں پر آپ غور کریں کہ رسولوں کو رسولوں پر فضیلت ہے، اللہ کہہ رہا ہے رسولوں کو رسولوں پر فضیلت ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر رسول کو رسولوں پر فضیلت ہے۔ حضور نے وہاں کہہ دیا کہ کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے اب تم نبوت بھی ثابت نہیں مان سکتے ان کے لیے۔ تو آپ اگر اپنے دماغ سے ایڈ کرو گے عقیدے تو آپ میں اور مرتد وسیم میں کیا فرق ہے بھائی؟ اور قرآن مجید کو کہ معنوی تحریف کرنے والا ہو یا لفظی اعتبار سے تحریف کرنے والا ہو، وہ تحریف اپنے تک رکھ سکتا ہے، اللہ کا قرآن نہیں بدل سکتا، کبھی بھی نہیں بدل سکتا ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو تحریف ہے یہ، کیونکہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے رسولوں کو رسولوں پر فضیلت ہے۔ اچھا، اس میں فضیلت کا مطلب بھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی فضیلت ہے تو کہ معاذ اللہ دوسرے کی توہین ہے، نہیں، توہین نہیں ہے، بلکہ وہ اسی سے خوش ہیں، یا اللہ تو نے ہمیں رسول بنایا ہے، غیر رسولوں پر ہمیں فضیلت دی ہے، لیکن ہم میں بھی اگر کسی کو آپس میں فضیلت ہے تو تیرا یہ بھی احسان ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ کہہ سکتا کہ صاحب اس آیت میں جو رسولوں کا ذکر ہے نبیوں کا نہیں ہے، تو نبیوں کے حوالے سے بھی ایک آیت ہے، سورہ اسراء کی آیت نمبر 55 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے بعض نبیوں کو بعضوں پر فضیلت دی۔ تو یہاں پر نبیوں کو نبیوں پر جو فضیلت ہے وہ کسے؟ نبیوں کو۔ تو یہاں غیر انبیاء کرام کو آپ کیسے لے آئیں گے؟ نہ عثمان غنی کو لا سکتے ہیں ہم، نہ یہ ان کی محبت نہیں ہے، وہ طبیعت خوش کر دیں گے، میرے منہ سے کوئی جملہ سخت نکل جائے گا، وہ اظہار بیزاری فرمائیں گے کہ ظالموں تمہیں ہم شریعت دے کر کے آئے تھے۔ امام علی مقام فرمائیں گے کہ شریعت کو بچانے کے لیے میں نے اپنا گھر قربان کر دیا، اور تم نے میری محبت کے نام پہ وہ کام کیا جو عیسائی کرتے ہیں، جو یہودی کرتے ہیں حضرت عزیر کے نام پہ۔ 10ویں پارے میں ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب یہ کہیں گے صاحب ہم اللہ کا بیٹا تو نہیں مانتے، تو نبیوں سے تو افضل مان کے غلو کر رہے ہو، یہ بھی تو غلو کی بدترین شکل ہے۔ بھئی غلو کے بھی تو درجات ہوتے ہیں، جرم ہے، جرم کی دفعات الگ الگ ہوتی ہیں، کسی نے ہاتھ کاٹا اس کی دفعہ الگ ہے، کسی نے مرڈر کیا اس کی دفعہ الگ ہے، وہ سنگین دفعہ بنے گی، کسی نے جو ہے ریپسٹ ہوا اور پھر اس کا مرڈر کر دیا تو اس کی دفعہ الگ بنے گی۔ تو ایسے ہی غلو تو ہو گیا۔ اب غلو کی الگ الگ شکلیں، پہلی شکل شیخین سے افضل قرار دینا، یہ حد کفر میں نہیں آتی ہے، اس کو ہمارے علماء نے حد کفر میں شمار نہیں کیا، چونکہ یہ جو ہے احادیث صحیحہ سے بکثرت احادیث صحیحہ سے، لیکن محض تفضیلی ہے تو اس کو ہمارے اعلیٰ حضرت نے اور تمام بزرگوں نے، علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی سے لے کے مجدد الفسانی، یہاں گمراہ لکھا ہے، لیکن یہ پہلی سیڑھی ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہ پہلی سیڑھی ہے، فرسٹ اسٹاپ ہے۔ یہ حضرت مولا علی شیر خدا کے عقیدے خلاف ہے۔ صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے، محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد ماجد سے پوچھا، انشاءاللہ اس پہ ٹاپک رکھ لیں، کسی دن ایپیسوڈ ہم آ جائیں گے، تو مولا علی شیر، مگر میں ضمن عرض کر دوں، پوچھا، کہا حضور کے بعد سب سے افضل کون؟ انبیاء کرام مقدر ہیں سوال میں، تو آپ نے فرمایا ابو بکر، فرمایا پھر کہا عمر، حضرت علی کا عقیدہ بیان کریں، حدیث صحیح۔ اچھا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی وہ تو خود اپنی زبان سے تھوڑی کہتے، تو لیکن وہ ٹھیک ہے آپ کی بات، اپنی زبان سے نہیں کہتے، لیکن وہ اپنی زبان سے وہی تو کہیں گے جو حق ہوگا۔ اور دوسری بات، کوڑے مارنے والی بات تواضع پر آپ منطبق نہیں کر سکتے۔ تواضع میں آپ مجھے کہیں، کوئی لقب دیں اور میں یہ کہوں کہ بھئی مجھے مت کہو،
تو یہ تھوڑی ہے کہ میں آپ کو کوڑے ماروں گا. مولا علی غضبناک ہو کر کے فرماتے ہیں کہ میں کوڑے ماروں گا اس کو. جی مخدوم پاک نے لکھا ہے, یہ لطائف اشرفی پڑھ کر دیکھیں لوگ, اور بھی میں بہت حوالہ جات اس پہ دے سکتا ہوں. تو یہ اہل سنت و جماعت کا ایک عقیدہ رہا ہے. اب اس میں شاذ اقوال لے کر کے آتے ہیں, تو شاذ اقوال لانے والوں سے خدا کے بندو یہ بتاؤ, شاذ اقوال ناسبیوں کے پاس نہیں ہیں. صحیح بات. ابے اصولی بحث کرو گے تو کامیاب رہو گے. اسی لیے تو اعتدال والا راستہ بہتر ہے. مین اسٹریم جو امت کی ہے, تبع السواد العظم من شذ شذ فی النار, اس کو ذہن میں رکھو. جو مین اسٹریم ہے اس کے عقیدے اپناؤ. ایسا تو شاذ راستے کوئی مجھ سے بات کرے میں بتاؤں گا, ناسبیوں کے پاس شاذ دلیلیں موجود ہیں, خارجیوں کے پاس شاذ دلیلیں موجود ہیں. اہل سنت و جماعت کے پاس راج دلائل موجود ہیں, صحیح دلائل موجود ہیں, مضبوط دلائل موجود ہیں, قرآن و سنت کی صحیح تشریحات موجود ہیں. حضور نے سب کے مراتب اپنے اپنے مقامات پہ عطا فرمائے. اہل بیت کے لیے فرمایا کہ ان کا دامن مت چھوڑنا, قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک موقع فرمایا سنت اور قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب بعض سنت کا ذکر نہیں کرتے اور بعض اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے. ابے دونوں تم غلط راستے پہ جا رہے ہو. ہم اہل سنت و جماعت ہیں, ہم سنت کا بھی ذکر کرتے ہیں قرآن کے ساتھ, اور اہل بیت اطہار کا بھی ذکر کرتے ہیں. اور میرے پاس کی سنت کی بھی ڈیٹیل ہے, سنت کے حوالے سے بھی اہل بیت کے حوالے سے بھی. حضور نے ان کا بھی مقام بتایا اور صحابہ کے بارے میں فرمایا. جب پوچھا یا رسول اللہ جب 73 فرقے ہوں گے تو حق کون ہوگا, فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا. حضور نے اس موقع پہ صحابہ کو ایڈ فرمایا. وہ صحابہ کی لڑی ختم کرنا چاہ رہے ہیں. LBW لوگ یار بلا وجہ کی بات خاموخواہ. صحیح بات ہے.